بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور جب رقص ختم ہوا تو فضا لوگوں کے شور سے گونج اٹھی۔ مجھے تو دنوں پر حیرت ہو رہی تھی، کاشی کے سامنے اس نے ایک لمحے کو بھی اپنے آپ کو اناڑی ثابت نہیں ہونے دیا تھا۔ رات کے آخری پہر اس روز کی تقریبات ختم ہو گئیں۔ ہماری رہائش کے لیے بھی حویلی ہی میں بندوبست کیا گیا تھا۔ اگرچہ حویلی میں کئی کمرے تھے، لیکن میں نے دنوں اور شوبہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنے کو ترجیح دی تھی، اور ظاہر ہے مارتھا بھی ہمارے ساتھ تھی۔ کمرے میں آ کر ہم تو اپنی جگہ پر ڈھیر ہو گئے اور مارتھا اپنی ڈائری لے کر بیٹھ گئی۔ جشن کے یہ ہنگامے 3 دن تک جاری رہے۔ قبیلے والوں نے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ قبیلے کی زندگی میں ایسے مواقع کبھی کبھار ہی آتے تھے، اور اس جشن کو تو نیلگری کی آزادی کا جشن کا نام دیا گیا تھا۔ یہ جزیرہ نصف صدی سے زیادہ عرصے سے ویران پڑا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ اگرچہ توہم پرستی کا شکار تھے، لیکن یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ شیواگ دنوں کو اغوا کر کے اس جزیرے پر لے گیا تھا، اور شیواگ اور اس کے چند ساتھیوں نے جزیرے کو اپنی بدماشیوں کا اڈا بنایا ہوا تھا۔ ان کے دلوں سے آسیب کا خوف نکل گیا تھا، اور انہوں نے جزیرے کو پھر سے آباد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کاشی نے بھی اب جزیرے پر حویلی ہی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا اور میں اب جلد سے جلد یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا تھا، لیکن کاشی اور قبیلے کے لوگ بضد تھے کہ ہم چند روز مزید یہاں رہیں۔ لیکن بالآخر ہم وہاں سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ کئی کشتیاں تھیں جن پر قبیلے کے بہت سے لوگ سوار تھے۔ جس بڑی کشتی پر میں تھا، اس میں دنوں، شوبہ، مارتھا اور کاشی بھی تھی۔ کشتیوں میں سوار لوگ اونچی آواز میں الوداعی گیت گا رہے تھے۔ میرے لیے حیرت کی ایک بات یہ تھی کہ جزیرے پر آنے کے بعد سے میں نے صبان کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی تقریب میں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے ایک آدھ مرتبہ کاشی سے اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ ٹال گئی تھی، اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اس سے مل نہیں سکا تھا۔ کشتیوں کا رخ قبیلے کی بستی کی طرف نہیں، جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف تھا۔ جھیل بڑی جھیل تھی۔ کشتیوں کی رفتار اگرچہ خاصی تیز تھی، لیکن اس کنارے تک پہنچنے میں تقریباً 4 گھنٹے لگے تھے۔ جھیل کے اس کنارے پر دور تک گھنا جنگل تھا۔ کشتیوں سے اتر کر ہم جنگل میں پیدل چلنے لگے۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی جو قد آدم جھاڑیوں اور درختوں سے لدی ہوئی تھی۔ ہم جیسے ہی ایک پہاڑی کے اوپر سے گھوم کر دوسری طرف پہنچے، میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ سامنے ہی درختوں کے جھنڈ میں ایک چشمہ تھا۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر 5 خچر گھاس چر رہے تھے، اور چشمے کے قریب ایک پتھر پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ وہ صبان تھا۔ وہ دوڑ کر آگے بڑھا تو صبان نے بھی اٹھ کر باہیں پھیلا دی۔ میں والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گیا۔ صبان نے میری پیشانی پر بوسہ دیا تو نہ جانے کیوں میرا دل بھر آیا۔ مجھے آنکھوں سے محروم اس شخص پر ترس بھی آیا اور بے حد پیار بھی۔ قدرت نے اسے بے پناہ صلاحیتیں بخشی تھی، لیکن وہ اس دنیا کی رنگینیاں دیکھنے سے محروم تھا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹہ وہاں ٹھہرے رہے۔ کاشی نے ہم سب کو گلے لگایا۔ مجھ سے لپٹ کر اس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا تو ایک لمحے کو مجھے یوں لگا جیسے وہ نیلگری کے ہونٹوں کا لمس ہو۔ ہمارے ساتھ آنے والوں میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ ان کے سریلے نغموں کی آواز فضا میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم لوگ خچروں پر سوار ہو گئے۔ صبان کا خچر آگے تھا۔ ہم بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے رہے۔ کاشی اور قبیلے کے دوسرے لوگ ایک اونچی جگہ پر کھڑے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ ہمارے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا اور بالآخر وہ لوگ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مارتھا اور شوبہ صبان کے حوالے سے پریشان تھی۔ ان کا خیال تھا کہ آنکھوں سے محروم یہ شخص کہیں ہمیں موت کے منہ میں نہ دھکیل دے، لیکن میرے دل میں ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ اور جب میں نے انہیں صبان کی غیر معمولی صلاحیتوں کے بارے میں بتایا تو انہیں شاید میری باتوں کا یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس طویل سفر کے دوران میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ خود بھی انگشتے بدنداں رہ گئیں۔ ہمارا سفر دن بھر جاری رہا۔ فلک بوس پہاڑ ہمارا راستہ روک لیتے اور کبھی نشیب میں میلوں دور تک پھیلی ہوئی وادیاں ہمیں دعوت نظارہ دینے لگتی۔ شام سے ذرا پہلے ہم مکتی ناتھ نامی ایک بستی میں پہنچ گئے۔ یہ بستی بڑی بستی تھی اور یہاں بھی بدھا کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ تھی، لیکن عبادت گاہوں سے اب مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک عبادت گاہ ہی کے چکر میں کئی روز میری زندگی سے نکل گئے تھے۔ میں اصل راستے سے ہٹ
ہٹ کر کئی روز تک اس جمیلے میں پڑا رہا تھا جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر مجھے بہرحال خوشی تھی کہ میری تپسیا رائگاں نہیں گئی تھی، میں کسی کے کام تو آیا تھا۔ مجھے وہ 2 دن یاد تھے جب کھٹمنڈو کے رتنا پارک میں کرسٹل کے مجسمے کے 2 ٹکڑے ملے تھے، اور یہ تاغوتی چکر اسی لمحے سے شروع ہو گیا تھا۔ اس سے اگلے روز گوتم بدھ سے آمنا سامنا ہو گیا تھا اور اس نے اپنی قوتوں کے شعبدے دکھانا شروع کر دیے تھے۔ اگر وہ میرے راستے میں نہ آتا تو شاید میں شوبھا اور دھنوں کے ساتھ کھٹمنڈو سے جا چکا ہوتا، لیکن گوتم بدھ کی اس پنگے بازی سے نیلگری کی کہانی کھل کر سامنے آ گئی اور میں نے وہ کام کر ڈالا جو دنیا کا کوئی اور شخص نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارا یہ مختصر سا قافلہ سوبان کی رہنمائی میں بستی میں داخل ہو گیا۔ یہ بدھ مت لوگوں کی بستی تھی اور سوبان ان لوگوں کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ جس طرف سے گزرتا لوگ ہاتھ ہلا کر اس کا استقبال کرتے، سوبان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ جاتی اور جواب میں وہ بھی ہاتھ ہلا دیتا۔ دریائے تھونگ کے قریب ہڈن ویلی کی طرف جانے والی پختہ سڑک کے کنارے یہ بستی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ایک قصبہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ بعض بازاروں کی سڑکیں بھی پختہ تھیں۔ ان بازاروں کو دیکھ کر کسی بہت قدیم بستی کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا اور میرا خیال ہے یہ بھی کوئی قدیم بستی ہی تھی، لیکن اس پر جدیدیت کی ہلکی سی چھاپ بھی نظر آ رہی تھی۔ قہوہ خانے یا چائے خانے بکثرت تھے جن میں میزیں کرسیاں دکھائی دے رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، دکانوں میں لالٹینیں اور پیٹرو میکس قسم کی بتیاں روشن ہو چکی تھی۔ بازاروں میں بڑی رونق تھی۔ یہاں ایسے لوگ بھی نظر آ رہے تھے جنہوں نے پورے لباس پہن رکھے تھے اور ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جن کے لباس تیلگو قبیلے کے لوگوں سے زیادہ مختلف نہیں تھے۔ یہ قصبہ چونکہ شاہراہ پر واقع تھا، اس لیے ویلی اور مستانگ کی طرف جانے والے غیر ملکی سیاح یہیں سے گزرتے تھے۔ سیاحوں کی بعض پارٹیاں تو محض سستانے کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے یہاں رکتی اور بعض پارٹیاں یہاں رات بھر کے لیے رک جاتی تھیں۔ بستی کے دکانداروں کو ان غیر ملکی سیاحوں کی وجہ سے بھی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ ان علاقوں کی طرف آنے والے سیاح عام طور پر گروپس کی صورت میں سفر کرتے ہیں۔ وہ کھٹمنڈو یا کسی قریبی بڑے شہر سے کوئی پوسٹر یا بس کرائے پر حاصل کر لیتے ہیں جس سے انہیں سفر میں بڑی سہولت مل جاتی تھی۔ کچروں پر سفر کرنے والے سیاح بھی اس طرف سے گزرتے رہتے تھے۔ قصبے میں کئی رہائشی ہوٹل اور سرائے تھے۔ غیر ملکی سیاحوں کو دیکھ کر ہوٹلوں کے مالک ان کی طرف لپکتے تھے۔ انہیں طرح طرح کی ترغیبات دی جاتی تھی۔ جب ہم قصبے میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ ہماری طرف بھی لپکے تھے، لیکن سوبان کو دیکھ کر ایسے لوگوں کے چہروں پر مایوسی پھیل گئی تھی۔ سوبان مختلف بازاروں اور گلیوں میں گھومتا ہوا ایک کشادہ گلی میں حویلی نما عمارت کے پھاٹک کے سامنے رک گیا۔ پھاٹک کے سامنے ایک دربان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سوبان کو دیکھ کر اندر دوڑ گیا۔ اس کی واپسی میں 3-4 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس کے ساتھ درمیانے قد کا ایک بھاری بھرکم آدمی بھی تھا جس نے افریقہ کے کسی قبائلی جنگجو کی طرح اپنے جسم پر ہتھیار سجا رکھے تھے۔ اس کا سر گنجا اور کانوں میں بڑے بڑے بالے تھے۔ وہ لام سوم تھا، اس بستی کا سردار۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے احترام سے سوبان کو سہارا دے کر خچر سے اتارا، پھر ہماری طرف بڑھا، لیکن ہم خود ہی خچروں سے اتر گئے۔ لام سوم نے پھاٹک کے اندر کی طرف منہ کر کے چیخ کر کچھ کہا۔ 4-5 خادم دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ ہم نے خچر ان کے حوالے کر دیا اور لام سوم کے ساتھ حویلی کے برآمدے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ بہت بڑی حویلی تھی، کئی کمرے تھے۔ ہمیں مرکزی ہال کمرے میں لے جایا گیا جہاں فرش پر یاک کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں اور بیٹھنے کے لیے بڑی بدی سی لیکن آرام دہ بڑی بڑی کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ ہمیں بڑے احترام سے کرسیوں پر بٹھا دیا گیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد مختلف سمتوں سے نمودار ہونے لگے۔ ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی اور بچے بھی۔ ان کی صورتوں میں چینیوں جیسی کچھ شباہت تھی۔ ان میں عورتیں زیادہ حسین تھیں، ان کے لباس بھی ایسے تھے کہ نظریں خود بخود ان کی طرف اٹھ جاتی۔ ان سب نے باری باری آگے بڑھ کر پہلے سوبان کو اور پھر ہمیں گالوں پر بوسے دیے تھے۔ یہ مہمانوں کے استقبال کا ایک انداز تھا جو دنیا کی بیشتر قوموں میں رائج ہے۔ تقریباً 2 گھنٹوں بعد فرش پر بچھے ہوئے دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا۔ سب نے اکٹھے ہی کھانا کھایا۔ ملازموں نے دسترخوان سمیٹ دیے۔ قہوے کا دور چلا، پھر سوبان اٹھ کر چلا گیا۔ دن بھر کے سفر سے ہم بھی تھکے ہوئے تھے۔ میزبان لام سوم نے ہماری کیفیت کو محسوس کر لیا۔ اس نے ایک ادھیڑ عمر خادمہ کو اشارہ کیا جس نے ہمیں ایک وسیع و عریض کمرے میں پہنچا دیا۔ یہاں بھی فرش پر یاک کی کھالیں بچھی ہوئی تھی اور چند کمبل بھی رکھے ہوئے تھے۔ ہم سب نے اپنے لیے جگہوں کا انتخاب کیا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ ہم پر تھکن سوار ہو رہی تھی لیکن آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہم کمبلوں میں دبکے لام سوم کے بارے میں باتیں کرتے رہے کہ 2 عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہونٹوں پر بڑی پرکشش مسکراہٹ تھی۔ ہمیں اخلاق
کن اٹھ کر بیٹھ جانا پڑا۔ وہ دونوں لامسوم کی بیویاں تھی، ایک درمیانے قد کی اور قہر بدن کی مالک تھی، جبکہ دوسری خاصی دراز قامت اور صحت مند قسم کی عورت تھی۔ اور قہر بدن والی عورت کا نام شیماتا اور دراز قامت والی کا نام کوری تھا۔ ان سے باتوں کے دوران میں پتا چلا کہ لامسوم کی 3 بیویاں اور ہیں جو اسی قصبے میں کسی دوسرے مکان میں رہتی ہیں۔ گفتگو کے دوران میں یہ سنسنی خیز انکشاف بھی ہوا کہ کوری مستانگ کی رہنے والی ہے اور اس کے 2 شوہر اور بھی ہیں اور وہ دونوں مستانگ میں ہیں۔ کوری باری باری ایک مہینہ ان تینوں کے پاس رہتی ہے۔ اس انکشاف پر شوبھا اور مارتھا مانی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کوری نے اس سلسلے میں کئی سنسنی خیز انکشافات کیے تھے۔ مستانگ کی اکثر عورتیں 3 4 شوہر رکھتی ہیں۔ شوہر آپس میں کبھی نہیں لڑتے، تاہم عورت پر سب سے زیادہ حق اس مرد کا سمجھا جاتا ہے جس سے عورت کی پہلی شادی ہوئی ہو۔ کوری نے یہ بھی بتایا کہ وہ 3 دن بعد مستانگ جانے والی ہے۔ مارتھا نے فوراً ہی اس کے ساتھ پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے بھی مستانگ ہی کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی تھی اور اب تو اسے ایک ایسی عورت مل گئی تھی جو اسے مستانگ قبیلے کے رسم و رواج کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی تھی۔ شیماتا اور کوری رات دیر تک ہمارے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ ان کے جاتے ہی میں کمبل میں دبک گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ہم اس قصبے میں 2 دن رہے اور اس دوران میں قصبے کی سیر سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے اور معلومات بھی حاصل کرتے رہے۔ قصبے کے مرکزی چوراہے پر ایک بہت بڑا اسٹوپا تھا، اس کے قریب ہی بسوں کا اڈا بھی تھا۔ سب سے زیادہ رونق اسی چوراہے پر تھی۔ یہاں دن میں 2 بسیں مستانگ ہائی وے کی طرف سے آتی تھیں اور 2 ہی اس طرف جاتی تھیں۔ ان بسوں کے آمد و رفت کے اوقات بھی مختلف تھے۔ تیسرے روز صبح سویرے ہم اس قصبے سے رخصت ہوئے تو کوری بھی ہمارے ساتھ اس بس میں سوار تھی۔ تقریباً 20 میل کے فاصلے پر وہ گاؤں تھا جہاں سے ایک سڑک مستانگ کی طرف اور دوسری تتا پانی کی طرف چلی گئی تھی۔ یہاں گرم پانی کے چشمے تھے، اس لیے اس بستی کا نام بھی تتا پانی تھا۔ ہم اس وقت سطح سمندر سے تقریباً 26,000 فٹ کی بلندی پر تھے۔ ہمارے چاروں طرف برف پوش چوٹیاں تھیں۔ سردی کی لہریں ہڈیوں کے گودے تک میں اتری جا رہی تھی۔ کاگ بینی نامی ایک بستی سے ہم نے مارتھا اور کوری کو مستانگ کی طرف جانے والی بس پر سوار کرا دیا۔ اس کے 1 گھنٹے بعد ہم دوسری بس میں سوار تتا پانی کی طرف سفر کر رہے تھے۔ مختلف بستیوں میں رکتے اور کھٹارا قسم کی بسوں میں سفر کرتے ہوئے ہم 3 دن بعد پوکھارا پہنچ گئے۔ ہم صدیوں پرانی تہذیب سے نکل کر ترقی یافتہ دور میں آ گئے تھے جہاں جگمگاتی روشنیاں تھی، زندگی کے ہنگامے تھے۔ زندگی کے ہنگامے تو وہاں بھی تھے لیکن کتنا فرق تھا دونوں میں۔ جہاں کے اندھیروں میں لپٹے ہوئے وہ لوگ اخلاقی قدروں کے پاسدار تھے اور جدید تہذیب کی جگمگاتی روشنیوں میں سانس لینے والے یہ لوگ اخلاقی اقدار کو پامال کرنے میں ایک ذرا کی دیر بھی نہیں لگاتے تھے۔ یہاں ایک ہوٹل میں ہمیں ایک بڑا فیملی روم مل گیا۔ ہم 2 دن تک اس کمرے تک محدود رہ کر اپنی تھکن اتارتے رہے۔ اس سے اگلے روز صبح سویرے ہم کھٹمنڈو کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن کھٹمنڈو جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دوپہر کے قریب جب بس تھان کوٹ کے اڈے پر رکی تو میں دنو اور شوبھا کو اشارہ کرتا ہوا بس سے اتر گیا۔ بس اسٹاپ سے انسپیکٹر بریندرا کے بنگلے تک کا فاصلہ ہم نے پیدل ہی طے کیا۔ بریندرا کے ملازم نے ہمیں پہچان لیا اور دروازے ہمارے لیے کھول دیے اور ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگا۔ کھانے کے بعد میں نے کھٹمنڈو میں پولیس ہیڈ کوارٹر کا نمبر ملایا، لیکن انسپیکٹر بریندرا آفس میں موجود نہیں تھا۔ میں نے پیغام دے کر فون بند کر دیا۔ کئی روز بعد مرغن قسم کا کھانا کھایا تھا، مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ میں اٹھ کر اسی کمرے میں آ گیا جہاں پہلے سویا کرتا تھا۔ ان دنوں اگرچہ اس بنگلے میں کسی کی رہائش نہیں تھی، لیکن تینوں بیڈ رومز میں بستر بچھے ہوئے تھے اور ہر چیز صاف ستھری تھی، گویا ملازم ہڈ حرام نہیں تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی میں سو گیا تھا۔ شام 7 بجے کے قریب میں خود سے نہیں جاگا بلکہ شوبھا نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ کیا مصیبت ہے بھائی، سونے تو دو۔ میں نے کروٹ بدل لی۔ انسپیکٹر بریندرا 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہمارا انتظار کر رہا ہے، شوبھا نے جواب دیا۔ بریندرا کا نام سنتے ہی میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دماغ پر اب بھی نیند کا خمار طاری تھا۔ میں نے سر کو 1-2 مرتبہ ہولے سے جھٹکا اور اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی کے غسل سے میرے حواس ٹھکانے آئے۔ نہاتے ہوئے میں نے ایک اور بات نوٹ کی تو چونک گیا۔ نیلگری کی مالا میرے گلے میں نہیں تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ نیلگری کی مالا اس وقت سے میرے گلے میں نہیں تھی جب سے ہم گوتم بوش اور اس کی قوتوں کو تباہ کر کے نیلگری کی برف پوش چوٹیوں سے واپس لوٹے تھے۔ کئی روز سے میں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، لیکن اب مجھے یاد آیا کہ گوتم بوش کی قوتوں سے مقابلے کے آخری مرحلے میں نے وہ مالا گوتم بوش پر دے ماری تھی اور اس کے بعد مجھے
مجھے اس مالا کا ہوش ہی نہیں رہا تھا اور کئی روز بعد اب احساس ہوا تھا کہ وہ مالا مجھ سے جدا ہو چکی تھی۔ میں نے مالا کا خیال ذہن سے نکال کر کپڑے پہنے اور باہر آ گیا۔ انسپیکٹر بریندرا اور شوبھا وغیرہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی وہیں آ گیا۔ بریندرا بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملا۔ میں نے شوبھا کی طرف دیکھا، وہ مسکرا دی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بریندرا کو تیلگو قبیلے کے بارے میں بہت کچھ بتا چکی تھی۔ دنو بھی خاموش بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازم نے ہمارے سامنے چائے سرو کر دی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے ہی جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ چائے پینے کے دوران میں باتیں ہوتی رہیں۔ انسپیکٹر بریندرا بتا رہا تھا کہ ناگپال بھی ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ اس کے کئی ساتھی پولیس کے ہاتھوں جہنم رسید ہو چکے تھے۔ اس کے گروہ کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا تھا اور جو چینی جنرل کھوراٹ کے ایجنٹ نیپال میں قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا بھی مکمل طور پر صفایا ہو گیا تھا۔ منشیات فروشوں کی چند چھوٹی چھوٹی پارٹیاں رہ گئی تھی، انہیں بھی آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا تھا۔ ان پارٹیوں میں زیادہ تر انڈیا سے آئے ہوئے ہندو تھے یا جو نیپال کو منشیات کی نئی منڈی سمجھ کر قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں بھی ناگپال جیسے لوگوں کی آشیرواد حاصل تھی، لیکن ناگپال کی موت کے بعد یہ لوگ بھی یتیم ہو گئے تھے۔ یا تو یہ ملک چھوڑ کر واپس انڈیا جا رہے تھے یا پولیس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ رہے تھے۔ یہ سب کچھ جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں شوبھا کو دیش مکھ کے چنگل سے چھڑانے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا تھا، اور یہاں آ کر میں موت کے ان سوداگروں سے الجھ گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو ہیرو تو نہیں کہوں گا، لیکن میرے توسط سے ایک ایسے گروہ کا خاتمہ ہو گیا تھا جو اس ملک کے پرسکون، امن پسند اور سیدھے سادے لوگوں کو جہنم میں دھکیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ انسپیکٹر آدم خان کے بارے میں بات ہوئی تو بریندرا نے بتایا کہ وہ ایک ہفتے پہلے انڈیا واپس جا چکا ہے۔ اب ہماری واپسی کا بندوبست بھی کرو۔ میں نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، میں اب ہندوستان واپس جانا چاہتا ہوں، چند روز وہاں رہ کر پاکستان چلا جاؤں گا۔ ہندوستان یا پاکستان؟ کیوں؟ انسپیکٹر بریندرا نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، یہیں رہ جاؤ، یہیں تمہیں فرسٹ کلاس شہریت مل جائے گی اور تمہیں وہ ساری مراد ملیں گی جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زندگی برائش کرو گے یہاں رہ کر؟ نہیں دوست، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں سیلانی آدمی ہوں، کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہ سکتا، اور پھر پاکستان میرا وطن ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں نے پرورش کہیں اور پائی، زندگی کہیں اور گزاری، لیکن میرا خمیر تو پاکستان کی مٹی سے ہی اٹھا تھا اور اب وہ مٹی مجھے پکار رہی ہے۔ اب میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، چند روز کے لیے ہی صحیح۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میرے ماں باپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا اور انہیں دیار غیر میں بھی نہیں جینے دیا گیا۔ میں ان لوگوں سے حساب برابر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پہلے میرے ماں باپ کو اپنے پرکھوں کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا، پھر دیار غیر میں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں کئی بار پاکستان جانے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آتی رہی، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی مجبوری کو اپنے راستے کی دیوار نہیں بننے دوں گا۔ ٹھیک ہے، بریندرا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں نہیں روکوں گا، یہاں تم نے ہماری بہت مدد کی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں بھی تمہارے ساتھ پاکستان چلوں؟ نہیں دوست، میں نے کہا، یہ میرا بوجھ ہے، میں اکیلا ہی اٹھاؤں گا۔ تم نے جس چاہت اور محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع بدل گیا۔ باتوں میں 8:30 بج گئے۔ بریندرا گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، چلو کھانا کھانے چلیں، ایک نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے، بڑے اچھے انڈین اور پاکستانی کھانے ملتے ہیں۔ وہ ریسٹورنٹ دراصل ایک پاکستانی ہی نے کھولا ہے، اتنی دور جانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ میں نے جواب دیا، یہیں کسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں۔ چلو یہیں صحیح، بریندرا نے کہا۔ اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم بریندرا کی کار میں بیٹھ کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ریسٹورنٹ بھی بہت اچھا تھا۔ کھانے کے بعد بھی ہم دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ آدھی رات کے قریب بریندرا اپنے بنگلے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ صبح گاڑی بھیج دے گا۔ میں صبح نہ صرف گاڑی آ گئی بلکہ ڈرائیور نے ایک پھولدار بٹوا بھی میرے حوالے کر دیا جو بریندرا نے بھیجا تھا۔ اس میں بڑی مالیت کے کرنسی نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ ہم 11 بجے کے قریب روانہ ہوئے۔ دن بھر کھٹمنڈو میں پھرتے رہے۔ دوپہر اور رات کا کھانا بھی ہم نے ایک ہوٹل ہی میں کھایا تھا۔ جب ہم بنگلے میں واپس پہنچے تو رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ گھر آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی میں سو چکا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے۔ بریندرا ہمارے کاغذات تیار کروا رہا تھا۔ میں نے ہوائی جہاز پر سفر کرنے کی بجائے بائی روڈ سفر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم نے رانی روپمتی، ٹھاکر بانوت اور دوسرے دوستوں کے لیے بہت سارے تحائف خریدے تھے۔ بریندرا نے بھی ہمارے لیے بہت سے تحائف خرید لیے۔ اس نے تحائف سے بھرے ہوئے 2 سوٹ کیس ہمارے حوالے کر دیے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا
کیا جب ہم نیپال کو الوداع کہنے کے لیے تیار تھے، انسپیکٹر بریندرا نے ایک ایئر کنڈیشن مائکرو بس کا بندوبست کیا تھا۔ 2 مسلح گارڈ بھی ساتھ تھے۔ انسپیکٹر بریندرا بھی ہمارے ساتھ جا رہا تھا۔ صبح 6 بجے کے قریب مائکرو بس بنگلے سے روانہ ہوئی اور اس کے 1 گھنٹے بعد تیز رفتاری سے پرتھوی ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ ہمارا راستہ وہی تھا جس سے اب تک میں کئی بار گزر چکا تھا۔ پرتھوی ہائی وے یہ نیپال کی سب سے بڑی شاہراہ تصور کی جاتی تھی، جہاں ہر قسم کا ٹریفک سب سے زیادہ ہوتا تھا اور زیادہ آبادی بھی اسی ہائی وے کے آس پاس تھی۔ سڑک کے دونوں طرف چھوٹی بڑی لاتعداد بستیاں تھی جہاں رہنے والوں کی زیادہ تعداد بدھا کے پیروکاروں پر مشتمل تھی۔ ہم 11 بجے کے قریب پوکھارا پہنچے۔ یہاں پولیس کا سارا ہی عملہ انسپیکٹر بریندرا کو جانتا تھا۔ چیف انسپیکٹر کو بھی اطلاع ہو گئی اور وہ اس ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا جہاں ہم چائے پینے کے لیے تھوڑی دیر کو رکے تھے۔ ہمارا پروگرام تو یہ تھا کہ چائے پی کر آگے روانہ ہو جائیں گے اور دوپہر کا کھانا تان سین میں کھائیں گے، لیکن چیف انسپیکٹر نے ہمیں دوپہر کے کھانے کے لیے روک لیا اور وہ ہمیں محکمہ پولیس کے ریسٹورنٹ ہاؤس میں لے آیا۔ اس طرح ہمیں کچھ دیر آرام کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم 3 بجے کے قریب پوکھارا سے روانہ ہوئے۔ چیف انسپیکٹر نے ہمیں بڑی گرم جوشی سے رخصت کیا تھا۔ اب ہم سدھارتھ ہائی وے پر سفر کر رہے تھے۔ تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہم شام 7 بجے کے قریب تان سین پہنچ گئے۔ 150 کلومیٹر کا فاصلہ عام طور پر 1.5-2 گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، لیکن پہاڑی علاقوں میں بال کھاتی ہوئی سڑک پر گاڑی کی رفتار زیادہ تیز نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے یہ فاصلہ تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہوا تھا۔ تان سین میں ہم صرف چائے پینے کے لیے رکے تھے۔ اس کے بعد ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا۔ بٹوال وہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور یہ فاصلہ ہم نے تقریباً 1 گھنٹے میں طے کر لیا۔ بٹوال پہاڑی سلسلے اور میدانی علاقے کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ خوبصورت قصبہ قدرتی مناظر کا ایک حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہاں سے ایک سڑک پہاڑی اور میدانی علاقے کے درمیان انڈین سرحد کے ساتھ ساتھ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتی ہوئی تنک پور سے بھارتی سرحد میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے کاٹھ گودام اور نینی تال وغیرہ کے جنگلات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اس راستے سے دیش مکھ کا پیچھا کرتے ہوئے نیپال میں داخل ہوئے تھے، لیکن اب ہمیں ہندوستان میں داخل ہونے کے لیے اتنا طویل راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بٹوال سے ایک سڑک بیر ہوا سے ہوتی ہوئی انڈیا کی سرحد واقع لم بین قصبے تک چلی گئی تھی۔ یہ قصبہ مہاتما بدھ کا جنم بھومی تھا۔ بدھ دھرم میں اسے مقدس ترین مقام سمجھا جاتا تھا۔ بٹوال سے لم بین کا فاصلہ بھی 50 میل سے زیادہ نہیں تھا۔ مہاتما کے نام سے موسوم یہ سڑک سدھارتھ ہائی وے کہلاتی تھی۔ بٹوال سے آگے میدانی علاقہ تھا، بڑا سبز و شاداب خطہ تھا جہاں چھوٹے چھوٹے دریاؤں اور ندی نالوں کی بھی بہتات تھی۔ اس ہائی وے پر اگرچہ اچھا خاصا ٹریفک تھا، لیکن انسپیکٹر بریندرا کو تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب ہم لم بین پہنچ گئے۔ اس وقت بھی قدیم طرز کے اس قصبے میں بڑی رونق نظر آ رہی تھی۔ ہر طرف پیلی چادروں میں لپٹے ہوئے گنجے سروں والے بخشو نظر آ رہے تھے۔ اس قدیم قصبے میں کچھ جدید اور ماڈرن طرز کی عمارتیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ رہائشی ہوٹلوں کی بھی بہتات تھی۔ زیادہ تر ہوٹل سرائے قسم کے تھے جہاں ایک کمرے میں کئی بخشو رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ سرحد یہاں سے چند کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ شام 6 بجے سرحد بند کر دی جاتی تھی، اس لیے ہمیں رات لم بین ہی میں گزارنی پڑی۔ ہائی وے کے قریب ایک ہوٹل میں 2 کمرے حاصل کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ ایک کمرہ شوبھا اور دھنو کو دے دیا گیا اور دوسرے کمرے میں بریندرا اور میں آ گئے۔ ہوٹل کی عمارت 2 منزلہ تھی۔ سامنے کے رخ پر بہت وسیع لان تھا اور پچھلی طرف کچھ فاصلے پر دریا بہ رہا تھا جس کی دوسری طرف کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارا کمرہ دوسری منزل پر تھا اور اس کی پچھلی طرف بھی ایک وسیع بالکونی تھی جہاں 2 کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ دھنو اور شوبھا والا کمرہ ہمارے سامنے تھا۔ وہ کھانا کھانے کے فوراً ہی بعد سو گئی تھی۔ میں اور بریندرا دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر بریندرا بھی سو گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ گزرے ہوئے واقعات فلم کی طرح میری نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ انسانی زندگی بھی کیا چیز ہے۔ حضرت انسان کو کس مقصد کے لیے زمین پر بھیجا گیا تھا؟ زمین پر تو روز اول ہی سے فساد شروع ہو گئے تھے جس کی بنیاد عورت اور زمین ہی بنی تھی، اور یہ فساد آج تک جاری تھے۔ یہ دنیا کئی مرتبہ تباہ ہو کر پھر آباد ہوئی تھی۔ کئی مرتبہ اسے قدرتی آفات نے اجاڑا تھا اور کئی مرتبہ یہ خود انسانی ہاتھوں سے اجڑی تھی۔ میں یہ سب کچھ سوچتا رہا اور میرا دماغ چکراتا رہا۔ موسم نہایت خوشگوار تھا اور کمرے میں پنکھا بھی چل رہا تھا، لیکن مجھے گھبراہٹ
घबराहट सी होने लगी। मैं बिस्तर से उठा और आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर बालकोनी में आ गया। चेहरे से टकराने वाला ताजा हवा का झोंका बहुत अच्छा लगा। मैंने दरवाजा भीड़ दिया और बालकोनी में एक कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे सरगोशियों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मुड़कर देखा तो साथ वाले कमरे की बालकोनी में 2 बुद्ध बख्शु बैठे हुए थे। इन्हें भी शायद मेरी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैंने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली और पैर सामने दूसरी कुर्सी पर फैला लिए। सामने दरिया के किनारे पर चंद मकानात थे। 1-2 जगहों पर रोशनी नजर आ रही थी, बाकी मकान तारीकी में डूबे हुए थे। दरिया की दूसरी तरफ बहुत दूर खेतों में भी एक जगह रोशनी दिखाई दे रही थी। लगता था जैसे वीराने में किसी मजार पर कोई दिया जल रहा हो। मैं इस टमटमाती हुई रोशनी पर नजरें जमाए बैठा रहा। हर तरफ गहरा सुकूत और सन्नाटा था और इस सुकूत में मेरी समात से वक्फे वक्फे से टकराने वाली बख्शुओं की आवाजें बड़ा पुरअसरार तासर दे रही थी। और फिर वो सरगोशियां भी मधूम होती चली गईं। मेरे दिमाग पर गनूदगी सी तारी होने लगी। मेरी नजरें अब भी खेतों में बहुत दूर टमटमाती हुई इस रोशनी पर मरकूज थी। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। दिमाग पर गनूदगी तारी होने के बावजूद मैंने एक मर्तबा भी पलकें नहीं झपकी थी। दिए की वो टमटमाती रोशनी फैलने लगी। इसका दायरा वसी होता गया और इसने तारीकी के एक बड़े हिस्से को अपने हिसार में ले लिया। रोशनी के इस हाले के ऐन बीच में रोशनी का एक और नुक्ता चमकने लगा, चांदनी जैसी। दूधिया रोशनी का ये नुक्ता भी फैलता चला गया और देखते ही देखते वो दूधिया रोशनी एक इंसानी हैवले की सूरत इख्तियार कर गई। अब मेरी नजरें रोशनी के इस हैवले पर मरकूज थी। मैं इस तरफ देखता रहा, लेकिन इसके चेहरे के नकूश वाज़े नहीं थे। चांदनी का वो हैवला हवा में तैरता हुआ मेरी तरफ आने लगा। साफ लग रहा था वो कोई औरत है, जिसका ढीला डाला लिबास हवा के झोंकों से लहरा रहा था। इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठ रहे थे। फासला कम होता गया और इस हैवले के चेहरे के नकूश भी वाज़े होने लगे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो नीलगिरी थी। नीलगिरी के होंठों पर वही मलकूती मुस्कुराहट और आंखों में वही सितारों जैसी चमक थी। वो मेरे करीब आ गई। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। नीलगिरी के देश में ये तुम्हारी आखिरी रात है। इसकी सरगोशी मेरी समाज से टकराई। मैं तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ और तुम्हारी ये इमानत। इसने एक हाथ आगे कर दिया। मखरूती उंगलियों में वही माला लटकी हुई थी। इसे तुम बुद्धा की इस कदीम इबादत का गोम्पू ही में भूल आए थे। आओ मैं इसे तुम्हारे गले में पहना दूं। ये तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। कभी मिलने को दिल चाहे तो इसका बड़ा पत्थर होंठों में डालकर चूस लेना। वैसे तुम्हारे आस पास ही रहूंगी। अच्छा होगा कि तुम अपना जॉब मुकम्मल कर लो। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। लो अब ये गले में पहन लो। मैं बेइख्तियार एक कदम आगे बढ़ गया। मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से एक लफ्ज तक न निकल सका। नीलगिरी ने वो माला अपने हाथों से मेरे गले में पहना दी। वो सीधी होकर चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लिया और झुककर मेरी पेशानी पर बोसा दिए शब्द कर दिया। एक अजीब सा सुरूर मुझ पर तारी हो गया। नीलगिरी सीधी हो गई। मैं चलती हूँ। इसकी सरगोशी उभरी और वो अपने उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। नीलगिरी एक बार फिर रोशनी के इस हाले में दाखिल हो गई। इसका चेहरा अब भी मुझे साफ नजर आ रहा था। इसके होंठों पर अब भी बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। चांदनी इसके वजूद में सिमटने लगा और बिल आखिर एक नुक्ते में तब्दील होकर निगाहों से उज्जवल हो गया। जर्द रोशनी का हाला भी सिमटते हुए दिए की टमटमाती हुई लौ में तब्दील हो गया। अपने कंधे पर बोझ महसूस करके मैं चौंक गया। कोई मुझे झंझोड़ रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। मैं बालकोनी में कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था और इंस्पेक्टर ब्रेंद्रा मुझे जगा रहा था। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। मैं ख्वाब देख रहा था। दिन की रोशनी फैल रही थी। सामने वो सरसब्ज लहलहाते हुए खेत नजर आ रहे थे और वो जगह जहाँ मैंने दिया जलते हुए देखा था, वहाँ एक छोटा सा मकान नजर आ रहा था। 6 बज रहे थे। ब्रेंद्रा की आवाज मेरी समाज से टकराई। उठकर तैयार हो जाओ तो नाश्ता कर लें। कुर्सी से उठते हुए मेरा एक हाथ गैर इरादी तौर पर मेरे गले पर पहुंच गया और दूसरे ही लम्हे मैं उछल पड़ा। नीलगिरी की माला मेरे गले में मौजूद थी। हमें कोई जल्दी नहीं थी। इत्मीनान से तैयार होकर हमने नाश्ता किया और 10 बजे के करीब सरहद की तरफ रवाना हो गए। बॉर्डर पर पहुंचने में हमें चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। सरहदी चौकी के मुहाफिज भी इंस्पेक्टर ब्रेंद्रा की जान पहचान के निकले। चौकी का इंचार्ज कई साल पहले काठमांडू में रह चुका था। इसने ब्रेंद्रा को पहचान लिया और हम सब को गाड़ी से उतार कर चौकी के रेस्ट हाउस में ले गया, जहां पहले मशरूबात और फिर चाय वगैरह से हमारी तवाज़ो की गई।
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔